الله 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 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، اس ویڈیو میں قربانی کے 5 اہم مسائل کو ذکر کروں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کو کافر ذبح کر دے تو کیا قربانی صحیح ہوگی؟ یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کافر اگر ذبح کر دے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. خصائی کافر ہو تو اب ضروری ہے کہ مسلمان ذبح کرے، جس کے نام سے ذبح ہو رہا ہے وہ ذبح کرے یا کوئی مسلمان ذبح کرے، تبھی ذبیحہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوگا، ورنہ وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. تو کافر یا اگر مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، یہودی یا نصرانی ہو، عیسائی ہو، تو ان کی قربانی جائز ہے. لیکن کافر اگر قربانی کرے تو قربانی جائز نہیں ہے. تو اس لیے یاد رکھیں، قصائی اگر کافر ہو تو اسے قربانی کرنے نہ دیں، اس کا خاص لحاظ رکھیں، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی. کوئی مسلمان ذبح کرے، پھر اس کے بعد اگر کافر وہ چھیلے اور گوشت کاٹے تو اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے. لیکن ذبح کرنے والا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو. لیکن کافر اگر ذبح کرے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حصے دار ہیں تو تمام 7 افراد شریک ہیں تو 7 کی نیت قربانی کی ہو، ثواب کی ہو. اگر کسی ایک کی نیت بھی گوشت زائد آنے کی، گوشت کی فکر ہو کہ کتنا کلو آئے گا، تو پھر 7 افراد میں سے کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی. تو 7 حصے دار، 7 افراد کے لیے نیت میں درستگی ضروری ہے کہ ثواب کی ہو، گوشت کھانے کی نیت ہرگز نہ ہو. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کا کہنا ضروری ہے. اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے، اگر کوئی بسم اللہ کے بغیر ذبح کرے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، اگر جان بوجھ کر ترک کیا ہو. اگر کہنا چاہتا تھا، مسلمان ہے، ذبح کر رہا ہے، بسم اللہ کہنا چاہتا تھا، یاد رکھتا تھا، لیکن ذبح کے وقت میں پریشانی میں بھول گیا تو اور نہیں کہا، تو پھر اس جانور کی قربانی صحیح ہے. لیکن اگر کوئی ذبح کرے اور عمدن جان بوجھ کر اگر بسم اللہ ترک کر دے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، چاہے مسلمان بھی ذبح کرے تو پھر وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 آدمی اگر مل کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو دونوں کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے. ایک جان بوجھ کر اگر چھوڑ دے تب بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، دونوں کا بسم اللہ کہنا ضروری. اگر بھول کی وجہ سے بسم اللہ چھوڑ جائے تو وہ جانور کی قربانی صحیح ہے، درست ہے. تو جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے لحاظ رکھیں کہ اس کا سر جدا نہ ہو. اگر اتنا زور سے ذبح کیا کہ سر جدا ہو گیا تو پھر وہ جانور حلال تو ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے. لہذا اس کا لحاظ رکھیں کہ اس کے سر کو بدن سے جدا نہ کریں. اگر جدا بھی کر دے تو ویسا ذبح نہیں کیا جاتا، اگر کبھی ہو جائے تو پھر وہ جانور حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے. تو بسم اللہ کے متعلق یہ مسئلہ تھا کہ کہنا ضروری ہے، اگر عمدن ترک کر دے تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ جانور کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ حاملہ اگر حمل کے قریب ہو، وضع حمل کے قریب ہو، ایسے جانور کی قربانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اسی لیے علماء نے مکروہ لکھا ہے. لہذا ایسے جانور کو نہ خریدیں جو بالکل وضع حمل کے قریب ہو. اور اسی طرح دودھ دینے والا جانور ہو اسے نہ خریدیں، بلکہ اگر خرید کر ذبح کر دے تو قربانی تو صحیح ہو جائے گی، لیکن احتیاط کرے، دوسرا جانور تلاش کرے. اگر کوئی حاملہ جانور کو خرید لے اور ذبح کرے، پیٹ میں بچہ نکل آئے، اگر وہ زندہ ہو تو اسے ذبح کر دے. احناف کا یہ مسئلہ ہے، اور اسے بھی کھانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، ذبح کرے، کھائے، حلال ہے. لیکن بچہ اگر مر گیا ہو تو اب وہ حرام ہے، اسے پھینک دیا جائے.
تو یہ مسئلہ ہے اگر پیٹ میں بچہ نکل آئے قربانی کے ذبح کرنے کے بعد۔ اور پانچواں مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کے دودھ کا کیا حکم ہے۔ علماء نے لکھا ہے پہلی بات تو یہ کہ دودھ کو روکنے کی کوشش کرے، ٹھنڈا پانی وغیرہ سے چھڑکا دے، پانی مارے جس کی وجہ سے تھن میں دودھ اگر ٹپکتا ہو تو رک جائے۔ لیکن جانوروں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر دودھ نہ نکالا جائے، تھن میں جمع ہو جائے تو جانور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکالنا ہی ہے تو نکال لے، تھن سے دودھ کو نکالے، لیکن اس دودھ کو صدقہ کر دے غریبوں پر، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ جیسے کھال کو اگر کوئی بیچتا ہے تو اب وہ کھال کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اسے اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ اسی طرح دودھ اگر نکال لے تو خود پی نہیں سکتا، دودھ کو صدقہ کر دے، یا بیچ دے تو اس کی قیمت کو کھا نہیں سکتا، اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ تو بہرحال قربانی کے جانور کے دودھ کا یہ حکم ہے کہ وہ اسے اپنے استعمال میں نہ لائے۔ اگر کوئی لا لیا ہے نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو اب اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دودھ لے لے، نکال لے، اتار لے تو صدقہ کر دے، یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ بہرحال ضروری ہے، اپنے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ 5 مسائل تھے قربانی کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ صحیح مسائل پر جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔